بھائی میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ میرا اپنا مذہب ہے، تمہارا اپنا، میرا دھرم تمہارا مذہب، میں کیوں پڑھوں؟ اس نے کہا نہیں پڑھو کلمہ۔ بھائی کیوں پڑھوں میں کلمہ؟ اس نے یہ کلاڑی دیکھی ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا، آج ہم بحیثیت مسلم کو ایسا تو نہیں کر رہے ہیں، ذرا سوچئے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں پڑھوں؟ اس نے یہ کلاڑی دیکھی ہے۔ وہ بیچارہ ہندو ڈر گیا، وہ سیانے لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا چلو بھائی تم کلمہ پڑھو، میں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، مجھے تو کلمہ آتا نہیں ہے۔ تو وہ بلوچ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، وہ کلمہ ہوتا کیا ہے؟ کافی سوچ کے اس کو سمجھ میں نہ آئے کلمہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے کہا بھائی تمہارے نصیب اچھے ہیں، مجھے بھی کلمہ نہیں آتا۔ اس طرح کام نہیں ہوتا، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، اس طرح کام نہیں ہوتا۔ وہ بات یاد رکھو، جو دشمن بھی آتے تھے میرے نبی ان کو سینے سے لگاتے تھے، اپنی چادر بچھا کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ محبت دو بھائی، محبت دو۔ اگر جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لوگ اس کو بھول جائیں گے، لیکن دو کلمے جو میٹھے تم نے کسی سے بولے ہیں، کسی کو پیار دیا ہے، یہ تمہارا عمل قیامت تک زندہ ہے۔ مولوی صاحب نے تقریر کی کہ بھائی اگر کوئی بھی، بالکل ایسا ہی ہمارا حال ہے، کوئی بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا دے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ پر وہ مولوی صاحب نے اپنے رنگ میں یہ بات بیان کر دی۔ ایک بلوچ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا تو بڑا آسان کام ہے، میں نے ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں، اب میں کسی ایک کو مسلمان بنا لوں تو میرا تو بڑائی پار ہے، وہ ساری چوریاں معاف ہو جائیں گی۔ یہ سوچ غلط ہے میرے دوست۔ کہتا ہے کہ جب میں نے ذکر لیا، صحبت کی، میرے اندر ایسی سوچ پیدا ہوئی کہ وہ ساری چوریاں مجھے یاد آئیں۔ کسی کی بکری اٹھائی تھی، کسی کی مرغیاں اٹھائی تھی، کسی کی کچھ چوری کی تھی۔ وہ کہتا ہے گن گن کے ان سب لوگوں کے در پہ جا کر میں نے پیسے واپس کیے۔ وہ یہاں کھڑے ہو کر بیان کر رہا، لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی تم تو لوٹنے اور مارنے سے باز نہیں آتے تھے، آج تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی ہے؟ یہ ہے محمدی، یہ ہے عاشق رسول۔ اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کر، یہ چلا گیا، استاد کی بات تھی تو اس سے رہا نہیں گیا، تو اس نے کہا کہ حضور گستاخی معاف، اپنے مرشد کو کہا گستاخی معاف، ایک پیغام ہے میرے پاس۔ اب نے فرمایا کہو کہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا استاد نے کہا تھا اپنے ناچنے والے پیر کو سلام کرنا۔ وہ مسکرائے اور ہنسے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، ہمارا بھی سلام اس کو کہنا، اس کو بتانا ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ اور وہ شاگرد اس کی حقیقت کو سمجھا یا نہیں؟ مرشد کی بات سن کر جب اس مدرسے میں گیا، اس پکے خیالات کے استاد کو ملا، استاد نے پوچھا کہا کیا سلام کہے اپنے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور استاد محترم میرے پیر نے کہا کہ میرا بھی سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمیں ناچنا بھی آتا ہے اور نچوانا بھی آتا ہے۔ وہ بات سن کر اس مولوی کا چہرہ لال ہو گیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس نے کپڑے پاڑ لیے۔ اور وہ ناچنا شروع ہو گیا، اتنا ناچا کہ اس کے جسم کے مسام سے خون رسنے لگا۔ تو یہ ہے فیض، جو روح ناچتی ہے وہ تو باتی اور ہے، جو قلب ناچتا ہے وہ باتی اور ہے۔ یہاں پر بالکل
ہم ناچتے بھی ہیں اور نچواتے بھی ہیں. ہم کسی صدر کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، منسٹر کے لیے نہیں ناچتے، ہم خدا کے لیے ناچتے ہیں. ہم ناچتے بھی ہیں، نچواتے بھی ہیں. اگر غالب کی طرح کسی کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں آئے کیوں؟ کسی کی پگڑ اترتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے تو نہ آئے یہاں جائے. ہم ایسے ہی ہیں. کبھی بھی مایوس مت ہونا، حوصلہ اور امید قائم رکھنا. تم میرے آقا کے امتی ہو، تم شہر ہو، اور جو تمہاری طاقت ہے وہ تمہارا ایمان ہے ایمان دلوں میں. ٹٹولیں دلوں کو. اگر ایمان ہے تیرے دل میں، تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. محمد کے غلاموں کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی. میرے نبی کے غلام ہر جگہ کامیاب 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 رہے ہیں. کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی، لیکن خدا کے ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تم اور ہم اگر نہیں پہچانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست خدا کا ولی یعنی خدا کا دوست. جس کو دوست پہچان لے اس کو اور کی پرواہ نہیں ہوتی. انشاءاللہ جو اس درد کا ذرہ لے کر جو میرے آقا نے عطا فرمایا کسی کے سامنے جائے، اس کو اس سے ڈر نہیں ہوگا. وہ اس کے سامنے کھل کر بات کرے گا. اور میرے مرشد کے غلام ایسے ہیں. میرے مرشد کے غلام ایسے ہیں. میں نے دیکھا ہے، اتنے جری ہیں، اتنے بہادر ہیں، اتنے عزم والے ہیں کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بھی اس کے سامنے آ جائے، ان کو اس چیز سے مروب نہیں ہوتے کہ ان کو وزیر اعظم ہے یا صدارت ہے یا کچھ بھی. وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کا بندہ ہے. مجھے خطوط آتے ہیں عورتوں کے، وہ لکھتے ہیں کہ میرا میاں گالیاں دیتا ہے. وہ لکھتی ہیں، وہ جس طرح انہوں نے لکھا وہ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کرتے. مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں ہے. مجھے اپنے آپ سے ایسی توقع نہیں ہے کہ اتنے غیر ذمہ دار فرد، شادی بھی کی، بیچاری بیوی کو گھر لے کر آیا، عورت کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بند بھی کر دیا، بیچاری وہ بیٹھ گئی. وہ ساری زندگی کا اس بیچاری کا عموماً چلا ہوتا ہے جو دیہات کا ماحول ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا، گالیاں بکتا ہے، مارتا پیٹتا ہے. اور پھر بچے ہیں تو ان کی تعلیم تربیت کی پرواہ نہیں کرتا. کیسے تم مرد ہو؟ کیسے تم انسان ہو؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اچھے ہوں گے. کیسے ہو تم؟ ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے. ان عورتوں کے خطوط پڑھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سال یہ آ رہے ہیں ہمارے دوست ذکر والے، اتنے سالوں سے ان کی اور ہمارے یہ اخلاق ہیں، یہ عادتیں ہیں، یہ ہم نے سیکھا ہے یہاں بیٹھ کر کہ بچوں کی تعلیم تربیت کی پرواہ نہیں، عورتوں کی پرواہ نہیں، ان کو نان نفقہ نہیں دے پاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا ہے. جو کام نہیں کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا، گھر میں پڑا رہے گا تو اس کے اندر سود رنجی مایوسی تو ضرور پیدا ہوگی.